الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کیا ہے؟ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف جانا اتنا ہی مشکل ہو کہ جیسے کسی جانور کے تھنوں سے دودھ نکال لیا جائے تو پھر اس دودھ کو واپس اس کے تھنوں میں ڈالنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل دوبارہ اس گناہ کی طرف جانا بندے کے لیے ہو۔ یہ حقیقی توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حقیقی توبہ اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، جب بھی بندہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ خود ارشاد فرما دیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 اشخاص کا ذکر فرمایا کہ جن 8 کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ احباب گرامی، اسی طرح ایک اور بزرگ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا معمول تھا، آپ بڑے مہمان نواز تھے، آپ کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا آپ کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہوتا آپ قرض لے کر اس کی خدمت کرتے، لوگوں سے قرض لے کر اس کی خدمت کرتے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا، آخری وقت آیا، تو آپ کے پاس قرض داروں کی بھیڑ لگ گئی، جنہوں نے قرض لینا تھا واپس وہ اکٹھے ہو گئے اور اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگے۔ اب مریدین بھی پریشان ہیں
کہ ان کا قرض کیسے ادا کیا جائے گا، اور وہ بزرگ بھی پریشان تھے، لیکن ان کو پریشانی یہ تھی کہ میرے پاس اتنے مہمان آئے بیٹھے ہیں اور میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، میں ان کی خدمت کیسے کروں۔ ان کے دل میں یہ پریشانی تھی کہ کچھ دیر بعد ایک چھوٹا سا بچہ کچھ چیزیں بیچتا ہوا وہاں پہنچا، تو آپ نے اس بچے کو بلا کر وہ ساری چیزیں اس سے لے کر ان بچوں میں تقسیم کر دی۔ جب ان لوگوں میں تقسیم کر دی، جب وہ ساری چیزیں لوگوں کو دے دی، تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرے پیسے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب بھی پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ، جب ان کو دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ بچہ رونے لگ پڑا۔ وہ بچہ جیسے ہی رویا، اس بچے نے جیسے ہی رونا شروع کیا، تو ان بزرگوں کے ایک مرید جو دوسرے شہر میں رہتے تھے وہاں سے آئے اور انہوں نے کچھ نذرانہ پیش کیا، جس نذرانے سے سب قرض داروں کا قرض ادا ہو گیا۔ وہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ سب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم صبح سے آئے بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں آیا، یہ بچہ ابھی آیا ہے، اس نے رونا شروع کیا تو سارا معاملہ طے ہو گیا، سارے معاملات حل ہو گئے، کیا ماجرا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم جو بیٹھے تھے تم اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے بیٹھے تھے، تم مال و دولت کی محبت میں بیٹھے تھے، لیکن یہ جو بچہ آیا ہے یہ یتیم ہے، اس کی ماں اس کو یہ چیزیں بنا کر دیتی ہے اور انہی چیزوں سے یہ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے، اور چونکہ اللہ کو اس کی ادا بڑی پسند ہے، جیسے ہی اس نے رونا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حالت پر رحم آیا، تو اللہ نے اس کے صدقے تمہارا بھی کام کر دیا۔ تو احباب گرامی، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو آنسوؤں کے ذریعے رو کر گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے، ایسی آنکھ جو اس کی محبت میں، اس کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حقیقی توبہ، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب